الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 11 کو سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سبق نمبر 11 کھول لیجئے۔ انشاءاللہ سبق نمبر 11 آج ہم اچھے انداز میں سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق نمبر 11 کا نام ہے سکون جزم، یعنی سبق نمبر 11 کا نام ہے سکون اور جزم۔ سب سے پہلے ہم اردو جو لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 7 میں جزم کی بارے میں معلومات ہمیں ملی تھی کہ جس حرف پر جزم ہو وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں، جزم۔ اب جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، ساکن۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حرف جو ہے وہ اپنے سے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود سے تو نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ یہ دوسرے کا ماتحت ہے، تو اس لیے یہ متحرک جس کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی، اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آگے ہے نمبر 3، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یعنی حمزہ ساکنہ کو ہم نے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی، سبق میں بھی، جہاں جہاں پر حمزہ ساکن ہوگا تو ہم نے اس کو ہمیشہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ آگے نمبر 4، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب و جدن۔ یعنی حروف قلقلہ 5 ہیں، اگر کسی کو یہ 5 حروف یاد نہیں ہوتے تو ان کا مجموعہ یاد کر لے تو انشاءاللہ 5 کے 5 حروف اس مجموعے کے اندر آ جائیں گے، تو ان کو 5 حروف یاد ہو جائیں گے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، قطب و جدن۔ قطب اس میں قاف، طا، با 3 حرف آ رہے ہیں، جدن جیم اور دال اس میں موجود ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ یعنی حروف قلقلہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوگی، جنبش پیدا ہوگی، تو اس وقت آواز ہماری واپس لوٹے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بول لیتے ہیں، گیند لیتے ہیں، دیوار پر لگاتے ہیں تو لگ کے واپس آتی ہے، تو اسی طرح یہ جو حروف قلقلہ ہیں، 5 حروف حروف قلقلہ، جب ہم یہ پڑھیں گے ان کی آواز میں حرکت پیدا ہوگی، جنبش پیدا ہوگی، تو اس لیے آواز ان کی واپس بھی لوٹے گی۔ آگے جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یعنی جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ سبق نمبر 11 سکون و جزم یعنی ساکن والا سبق ہے، تو اس میں حروف قلقلہ بالکل صاف اور خوب ظاہر ہوگا۔ آگے ہے، اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یعنی جو ملتے جلتے حروف ہیں ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو قواعد سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات،
ات 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 حمزہ تو زبر اط حمزہ تو زیر اط حمزہ تو پیش اوتو اط اط اوتو۔ جی ناظرین، طا حرف قلقلہ میں سے ہے تو ہم نے طا پر حرف قلقلہ کرنا ہے۔ آگے حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 حمزہ ذال زبر از حمزہ ذال زیر از حمزہ ذال پیش از 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 حمزہ را زبر او حمزہ را زیر ال حمزہ را پیش ال 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 حمزہ ثا زبر از حمزہ ثا زیر اس حمزہ ثا پیش اس از اس اس۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو حجی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آگے ہم رواں پڑھتے ہیں اس 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 اس۔ صاد کیونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، حروف قریب الصوت میں سے بھی ہے، یعنی ملتے جلتے حروف میں سے بھی ہے، تو سین اور صاد میں اچھی طریقے فرق کرنا ہے۔ اد اد اد۔ اب حروف قلقلہ بعض اوقات کچھ اس کو بالکل سمجھنے کی بہت ہی مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، اگر آپ توجہ سے اس کو کئی بار 10 بار 20 بار سنیں پھر اس کی خود مشق کریں تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ حروف قلقلہ سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، پھر اس کو بار بار پڑھنے والی چیز ہے، تو انشاءاللہ جب مشق بھی ہوگی، سمجھیں گے بھی، توجہ سے سنیں گے بھی، تو انشاءاللہ حروف قلقلہ میں بہتری ہوگی۔ اد 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 اب 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 اک 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 اقو 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 اوقو۔ کیونکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، تو یہاں پر بھی توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ کا حرف اچھی طریقے ادا ہو۔ اہ اہ اوہ اح اح اوہ ا ا او ا ا او۔ اس کے ہم ہجے بھی کر لیتے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر ا حمزہ حمزہ زیر ای حمزہ حمزہ پیش او ا ای او آ ای او۔ حمزہ کو ہم جب ساکن پڑھیں گے اس حمزہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دیں گے اور عین پر نرمی کریں گے۔ اخ اخ اوخ اغ ایو او اب 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 ام 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 او او۔ یہاں پر لکھا ہوا واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر زیر نہیں آتا، اس لیے او او اف 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 ال 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 ان 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 اور ار اور اج 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 اش 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 ای ای۔ یا ساکن سے پہلے زے پیش نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 11 کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔